اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ سچ مچ انسان بڑا سرکشی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، بلا شبہ آپ کی رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ سورۃ العلق کی آیتیں ہیں۔ ابتدائی 5 آیات کے بعد کافی عرصے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ابو جہل کو مخاطب بنایا ہے، اور عام طور پر ہر اس شخص کو مخاطب بنایا ہے جو ابو جہل والی صفتیں رکھتا ہو، ویسا وصف اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کا نام مخفی رکھ کر اس کی صفات کا تذکرہ کیا تاکہ ہر وہ شخص مخاطب بن جائے جو ان برائیوں جس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا کافر اور سرکش اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والا شخص گزرا ہے۔ یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا، بڑے بڑے سرداروں میں اس کا نام آتا تھا۔ جن سرداروں کی بات مکے کے اندر چلتی، اثر و رسوخ رہتا، ان میں سے ابو جہل بھی ایک تھا۔ ابو جہل یہ اس شخص کا لقب ہے، اصل نام عمرو بن ہشام المغیرہ ہے۔ عمرو بن ہشام المغیرہ اس کا نام ہے۔ اپنی کور چشمی کی وجہ سے اس کا لقب ابو جہل پڑ گیا۔ اس شخص کی وجہ سے اور اس کے جتھے کی وجہ سے، ساتھیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اسلام کو کافی تکلیف پہنچی ہے، اسلام کے ماننے والوں کو۔ ان آیات میں اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی گستاخیوں کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور خفیہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی خانہ کعبہ میں آ کر نماز پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ۔ تو انکار کرنے والے بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے قریش کے سردار یہ خانہ کعبہ میں آ کر نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روکا کرتے تھے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اندر خود بت رکھے ہوئے تھے اور ان کا طواف کیا جاتا تھا، ان پر چڑھاوے لگائے جاتے تھے، چڑھائے جاتے تھے۔ کفر و شرک کا ماحول خانہ کعبہ کے ارد گرد تھا۔ نماز جیسی چیز ان کے لیے اجنبی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، سختی کے ساتھ جواب دیا، تو پھر وہ لڑنے پر جھگڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم کس بات سے مجھے دھمکاتے ہو؟ تمہارے ماننے والے بہت تھوڑے، تمہارے معتقدین بہت قلیل مقدار میں ہیں، اور اس شہر مکہ میں اور اس وادی میں سب سے بڑا جتھا اور سب سے بڑا گروہ میرا ہے۔ میں اس کو بلاؤں گا، اپنے ساتھیوں کو بلاؤں گا، اپنی ٹیم کو بلاؤں گا، اور تمہارا اور تمہارے ماننے والوں کا کام تمام کر دوں گا۔ اس نے یہ دھمکی دی۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ نماز پڑھتا ہوا دیکھا جائے گا تو ہر نماز پڑھنے والے کی گردن کو پیر سے کچل دیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو جواب دیا کہ
انسان سرکشی پر اتر جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعا، سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ آج مال اور دولت ہے، اقتدار ہے، جس کی وجہ سے آدمی لڑنے پر جھگڑنے پر آمادہ ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، یہ بے نیازی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جب موت آ جائے گی اللہ کی طرف آدمی لوٹے گا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل والی صفت کو بیان کیا کہ کیا بھلا بتلاؤ وہ شخص جو نماز سے روکتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کا یہ کام درست ہے؟ یہاں پر خطاب عام میں تمام لوگ آتے ہیں، اس لیے نماز سے آڑ بننے سے ہمیں رکنا چاہیے کہ کسی کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ خاص صفت جب پائی جاتی ہے، جیسا کہ کسی کے اندر متعدی قسم کا مرض ہے، وہ مسجد کو آئے گا اور لوگوں میں بھی وہ چیز پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس کو فقہی بنیاد پر ایک حد کے بعد روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آنے سے مانع بنے، اللہ کے گھر کو آنے سے لوگوں کو روکے۔ سب سے پہلی صورت میں اسی کا ذکر ہے۔ ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے فرعون کے مانند تھا، اس کی فعل بد کو ذکر کرتے ہوئے یہ وصف بیان کیا گیا کہ اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ جو ہدایت پر ہو اور اللہ سے ڈرنے کا حکم کرتا ہو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے شخص کو نماز سے روکنا کیا جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت سے روکنا کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ شخص جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، آگے فرمایا کہ کیا اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کلا لئن لم ینتہ، اگر یہ شخص باز نہیں آئے گا، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، پیشانی کے بال کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو گناہ گار ہے اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، چاہیے کہ وہ اپنے جتے کو بلا لے، اپنے ٹیم کو بلا لے، اپنے سرداروں کو بلا لے۔ جیسا کہ ابو جہل نے دھمکی دی تھی، اللہ نے اس کی دھمکی کا جواب دیا کہ وہ اپنے مجلس میں بیٹھنے والوں کو اور اپنے جتھے کو اور اپنے گروپ میں شریک ہونے والوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم دوزخ کے فرشتوں کو ان کے مقابلے میں بلائیں گے، دوزخ کے فرشتوں کو اس کے مقابلے میں بلائیں گے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، آپ ان کی باتوں کا ہرگز اثر مت لیجئے اور آپ ان کی کوئی بات نہ مانیے، آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، نماز پڑھتے رہیے اور اللہ سے قرب حاصل کرتے رہیے۔ ابتدائی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پیش آنے والی تھیں ان میں سے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہر وہ شخص انکار کرتا تھا جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو، اولاد ہو اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہو۔ ابو لہب کا بھی تذکرہ ہوا سورہ لہب کے اندر کہ اس کے پاس بہت سارا مال تھا، بہت ساری دولت تھی، خوبصورتی تھی، شباب تھا، سب کچھ تھا جس کی بنیاد پر اس نے بھی انکار کیا۔ بڑے بڑے اہل ثروت نے آپ کا انکار کیا، اس کی وجہ یہی ہے الرآہ استغنا، کہ وہ لوگ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتے تھے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے غریب ترین لوگ تھے، غلام قسم کے لوگ تھے۔
اور آپ کی دعوت کا انکار کرنے والے وہ سردار قسم کے لوگ تھے۔ جب انسان کے پاس مال دولت آ جاتا ہے تو اس مال دولت کی وجہ سے انسان کے اندر سرکشی آتی ہے، اور اس سرکشی طغیانی کی وجہ سے وہ ظلم و جور پر اتر جاتا ہے اور لوگوں کو بھی حق بات تسلیم کرنے سے روکتا ہے، خود بھی رک جاتا ہے۔ ابو جہل اور اس قسم کے سردار قسم کے لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تکلیف تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، اور مکہ اور خانہ کعبہ کا جو ماحول لوگوں نے بنا رکھا تھا وہ شرک اور بت پرستی والا ماحول تھا۔ ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، سارے حجاز سے لوگ آتے تھے اور اندر رکھے ہوئے بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، اور خانہ کعبہ کے جو متولیان تھے، قریش کے سردار تھے، ان کو ہدایہ اور تحفے دیا کرتے تھے، جس سے بڑی موٹی رقم انہیں حاصل ہوا کرتی تھی اور بہت سارا مال حاصل ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کی وجہ سے یہ ساری دکانیں بند ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے قریش کے سردار نے پرزور مخالفت کی۔ قریش کے لوگوں میں سے ہی ابو جہل بھی ایک تھا، اس نے سب سے زیادہ مخالفت کی، اس وجہ سے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو سکتی تھی، دکانیں بند ہو سکتی تھی جو مذہب کے نام پر کمائی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں بھی یہی رواج تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں بھی یہی رواج ہے کہ مذہب کے نام پر جس طرح وہاں پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا، ہمارے ملک عزیز میں بھی مذہب کے نام پر سردار بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی کمائی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ نمازوں سے روکا جا رہا ہے، عبادتوں سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی صفات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنی کہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔